بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 3 خبریں آج میرے پاس جو میں چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک تو میرا کے حوالے سے کہ میرا نے رو رو کر کن لوگوں کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے، میرا کے ساتھ بیسیکلی ہوا کیا ہے، کون سا فراڈ ہے جو میرا نے اور ان کی والدہ نے کسی اور کے ساتھ کیا ہے، اور اب کون سا فراڈ ہے جو ان کے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ہو گیا، اور وہ کون لوگ تھے جو میرا کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے فرار ہوئے، اور میرا نے رو رو کر کیا کہا، یہ آپ کو سنواتی ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ منال خان جس کی ابھی پیچھے منگنی ہوئی، اور اس منگنی کا جو ایک بڑا ایک ہائپ بنی ہوئی تھی، لوگوں نے بڑے اس کے اوکیزن کو کور کیا، دکھایا کیا کپڑے پہنے، کیا فنکشن ہو رہا ہے، سب کچھ، اور منال کے اوپر جو پہلے ساری باتیں ہوتی رہیں، جو بولڈنس ہے، جو اس کے شوٹس ہیں، اور جو اس کی محسن اکرام کے ساتھ جو کلوزنس تھی، اسے لوگ کرٹیسائز کرتے رہے۔ لیکن اب ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ان دونوں کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، بہت بولڈنس کا ایک اظہار اپنی طرف، لیکن کچھ ایسی معیوب حرکتیں اس تقریب کے اندر ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس کو لوگوں نے سخت ناپسند کیا ہے۔ اور آخر میں آپ کو فیروز خان کے حوالے سے بتاؤں گی کہ فیروز خان جو ہیں وہ ایک انہوں نے بیان دیا ہے، اور اس بیان کے ساتھ ہی فیروز خان کی شادی کے بارے میں چمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے آج کے پروگرام میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میرا کی طرف آ جاتی ہوں۔ میرا کے گھر کے باہر کچھ لوگ فائرنگ کر کے بھاگے، میرا نے اس کے بعد رو رو کر ایک آ کر بیان دیا، ذرا یہ پہلے سنیے گا۔ اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو ان جیسے لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ کہ میری فیملی کے ساتھ دن میں، اور ہم پاکستان کو صاف کرنا چاہتے ہیں، میں مہکا جاتی ہوں، دبئی جاتے ہیں، کہاں ایسا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے۔ ہماری پراپرٹی ہے، ہماری فیملی کی پراپرٹی ہے، کیسے آپ دن دہاڑے آپ پراپرٹی کے اندر آئے مسلح افراد کے ساتھ، گنز کے ساتھ میری والدہ پر اٹیک کرے، میرے بھائی پر اٹیک کرے، کہاں ہوتا ہے مجھے بتائیے۔ فول ڈاکومنٹس، اور اس کے بعد اگر کوئی ثابت کر دے ہم سرعام پوری فیملی پھانسی دے دیں۔ جھوٹے یہ فراڈی لوگ ہیں، یہ 2 نمبر لوگ ہیں، ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کو صاف کریں، اپنے بچوں کے لیے صاف کریں۔ میری فیملی یہاں پر رہتی ہے، آپ کی فیملیز ہیں یہاں پر۔ پاکستان کو صاف کرنا یہ اپنا مشن بنا لے کہ اس ملک کو ناپاک ارادوں سے، ناپاک لوگوں سے ہم مل کر صاف کریں گے، تبھی یہ ممکن ہے۔ جی، میرا جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے اس کو چاہتی ہیں کہ کس طرح کا ملک ہونا چاہیے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے، وہ ہماری پراپرٹی پر مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیتی ہوں۔ بہت سے حوالے سے کنٹروورسیز میں میرا رہتی ہیں، لیکن اس وقت میں ذرا ان کی پراپرٹی کے معاملات پہ تھوڑا آؤں گی، کیونکہ پراپرٹی کے معاملات پہ بھی میرا کے بہت سے کنٹروورسیز رہی ہیں۔ اس سے پہلے ان کی ایک پراپرٹی تھی جو ان کے سسر نے مبینہ طور پر ان سے خریدی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ان سے دستخط کرا لیے۔ یہاں پہ بھی یہ معاملہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس شخص نے، میاں شاہد محمود جو ہے، جو کہ اوورسیز پاکستانی ہے، اس نے میری والدہ سے انگوٹھا لگوا لیا، تو ان سے غلطی سے کام کرا لیا جاتا ہے۔ تو ہوا کیا کہ انہوں نے سگنیچر کر دی اپنے سسر کو، اس وقت ان کے یہ فیونسے تھے، کیپٹن نوید کی میں بات کر رہی ہوں، اور اس وقت کیا ہوا کہ وہ معاملہ 20 ملین میں کہیں طے ہوا، لیکن وہ باہر چلے گئے اور انہوں نے ان کو پیسے نہیں دیے۔ انہوں نے پھر جا کے عدالت سے اپنے نام پہ یہ کیس کروا لیا، یعنی کہ ان کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی، ان کا گھر ان کو واپس مل گیا۔ انہوں نے یہاں پر یہ پلی لی تھی کہ مجھ سے سائن کرا لیے گئے تھے، لیکن مجھے پیسے نہیں دیے گئے، مجھے یہ کہا گیا کہ نیو یارک جا کے آپ کو پیسے دوں گا، لیکن مجھے نہیں دیے گئے، میرا گھر واپس دلوایا جائے۔ عدالت میں یہ کیس گیا اور فیصلہ میرا کے حق میں ہوا، ڈیفینس کا وہ گھر ان کو مل گیا۔ اس کے بعد ان کے ایک اور ڈیفینس کے گھر کے کچھ معاملات تھے، وہ ایک اور لمبی سٹوری، ادھر بھی میں نہیں جاتی۔ اب میں اس کیس کی طرف آتی ہوں۔ ان کی والدہ کے اوپر پیچھے ایک الزام لگا تھا کہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے، ان کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے، میاں شاہد محمود ان کا نام تھا، اور میاں شاہد محمود جو ہے انہوں نے 100 ملین میں ایک پلازا ان کا ایم عالم کے اوپر ہے، وہ خریدنے کا ایک ان کے درمیان معاہدہ ہوا۔ 90 ملین جب انہوں نے دے دیے تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے رجسٹری جو ہے اس کی دی جائے، جس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا کی والدہ گنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے ناروا سلوک کیا۔ اس کے بعد ان کے یہ معاملات چلتے رہے۔ ابھی ہفتہ پہلے ان کا تھانے میں گلبرگ میں ایک انہوں نے کیس رجسٹر کرایا تھا، جس کے بعد کچھ لوگوں کو پکڑا گیا تھا، اور پکڑنے کے بعد یہ جو لوگ ہیں یہ اسی میاں شاہد محمود کے آدمی کہے جا رہے تھے، کیونکہ
میرا نے یہ کہا کہ جب ہم اپنی پراپرٹی پہ گئے ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا, ان کے گنڈے وہاں بیٹھے تھے اور ہمارے سے بدتمیزی کی گئی. اس کے بعد اب گزشتہ روز میرا کے گھر کے باہر فائرنگ ہوتی ہے اور فائرنگ کے بعد میرا یہ آ کر بیان دیتی ہیں. اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے خاندان پر حملہ کیا مسلح گنڈوں نے اور ان کی والدہ پر بھی حملہ کیا گیا, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, اگر یہ بات سچ ہوئی تو بے شک ہمیں سر عام پھانسی دی جائے. انہوں نے کہا میری والدہ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. بیسیکلی یہ وہی کیس ہے جو میاں شاہد محمود کے ساتھ والا کیس ہے, اور اس میں بھی ان کی والدہ سے زبردستی انگوٹھے لگوا لیے گئے ہیں, یہ ان کا کہنا ہے. اور اب اس کے نتیجے میں یہ تمام تر معاملہ ہو رہا ہے جس پر کہ یہ رو رو کر کہہ رہی ہے. تو میاں شاہد محمود کب آتے ہیں میڈیا کے اوپر اور رو رو کر وہ بھی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں یہ سب دیکھنا ہے, تو یہ معاملہ تھا اصل میں ان کے رونے کا اور یہ واقعہ تھا اس کے پیچھے. اب دوسری قصے کی طرف آ جاتی ہوں جو کہ منال خان اور ان کے فیانسے کے حوالے سے. ان کے بول شوٹس پہ بہت بات ہو چکی ہے, بڑا کچھ دکھا دیا, لیکن چلیں دیر آئے درست آئے, منگنی بہرحال ان کی ہو گئی. لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ کب ایمن کے بعد منال کی شادی ہوگی. لیکن آپ رہتے ہیں پاکستان میں نے یہی بات لاسٹ ٹائم بھی کی تھی, یہ بالی ووڈ نہیں ہے, یہ ہالی ووڈ نہیں ہے, یہ لالی ووڈ ہے. اور جو لالی ووڈ ہے وہاں پر تھوڑے معاملات مختلف ہیں. نہ یہاں کا ڈریس کوڈ وہ والا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب بھی بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بڑے بڑے بول شوٹس, بول تصاویر. اس کے باوجود یہاں پر کچھ چیزیں جو بہت ہی ممنوع ہیں, جنہیں سر عام پبلکلی بے شک بہت ہو رہا ہے, ڈھکے چھپے ہو رہا ہے, گھروں میں ہو رہا ہے, عام ہو رہا ہے, لیکن ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ اسے آپ اس طرح سے پبلک کریں, آپ اس کے اوپر اتنے خوش ہوں, آپ اسے اپنی پرائیڈ سمجھیں, آپ اس پہ پراؤڈ ہوں. اب ہوا کیا کہ منگنی کے فوراً بعد ایک خوشی کا اہتمام کیا گیا منال خان اور ان کے جو فیانسے احسن محسن کی طرف سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کو انہوں نے بڑے غلط معنوں میں لیا ہے, اور انہوں نے عورت مارچ کو بڑے غلط معنوں میں لیا ہے, اور میں جو کروں مجھے کوئی کیوں کہے. اپنی لائف کو پبلک بنانے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کرٹیسائز نہ کرے. یہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, ایک نجی فنکشن ہے منگنی کے فوراً بعد, اور اس میں احسن محسن جو ہے انہوں نے ہاتھ میں ایک بوتل پکڑی ہے, اور بوتل کو وہ زور زور سے اس کے اوپر انگوٹھا رکھ کے ہلاتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں سے جو محلول ہے وہ ابل ابل کر باہر آتا ہے, اور اس کے بعد اسے وہ لوگوں پر اچھالتے ہیں, شاور کرتے ہیں, اور لوگ بھی ہنس رہے ہیں اور منال بھی چیخے مار مار کے خوش ہو رہی ہیں, اور عجیب سی حرکتیں ہیں, لپٹ رہی ہیں, زیب نہیں دیتا. ایون ہمارے کلچر کے مطابق تو جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا بھی اس طرح سے ساتھ بیٹھنا تھوڑا معیوب سمجھا جاتا ہے, اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوا, میرا مطلب یہ ہے. تو یہ سب کچھ کرے, اور پھر یہ منہ سے اس بوتل کو لگاتا ہے, یہ پیتے ہیں, بغل گیر ہوتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس پر بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ یہ نہ ہمارا کلچر ہے نہ ہمارا ماحول ہے, اور یہ شراب کے بارے میں کتنے سخت احکامات ہیں کہ اس کا پینے والا, پلانے والا, لاد کر لانے والا, پہنچانے والا, اپنی سواری اس کے لیے پرووائڈ کرنے والا ہر شخص برابر کا گناہ گار ہے. اس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ اگر یہ ایک قطرہ جو ہے وہ دریا میں گر جائے اس کا, تو میں اس سے اپنے گھوڑے کو پانی پلانا پسند نہ کروں. تو یہ اتنی گندی چیز ہے اور اتنی ایک ناپاک چیز ہے. اور آپ اسلامی ایک ملک میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں رہ رہے ہیں, ایک ایسا ملک و ماحول جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول اور قوانین یہاں پہ نافذ ہو, تو چلے کم از کم برسر عام تو اس طرح نہ کیجیے. اینی ویز بہت ہی شرمندگی ہوئی. ایک پہلے بھی احسن محسن نے اپنی ایک پوسٹ شیئر کی تھی 2020 میں, پچھلے سال کی بات ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جس میں وہ پیچھے دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا انگریزی میں کہ تم سے محبت کے اظہار کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ پینی پڑی. تو یہ جہاں پر فخر کیا جاتا ہے ان حرکتوں کے اوپر, تو وہاں پر انسان کیا ہے. اچھا, آخری بات کی طرف آ جاتی ہے ذرا. فیروز خان جن کی شادی کی چمگوئیاں ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہیں, اور وہ کیوں ہوئی ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. بیسیکلی ایک پروگرام ہے اور بڑا ہی آج کل پاپولر ہو رہا ہے, بہت سی خبریں جو ہے ان کے پروگرام سے جنریٹ کرتی ہیں, کیونکہ یہ سوال ہی کچھ ایسے کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس میں سے ایسا نکل آتا ہے. تو یہ پروگرام تھا احسن خان کا, اور گیم شو ہے یہ. اس میں یہ ایک سوال کرتے ہیں ان سے, ان کے ساتھ ان کی بہن جمائمہ ملک بھی ہوتی ہیں اس گیم شو میں. ٹائم آؤٹ ود احسن خان اس کا نام ہے پروگرام کا. تو اس میں وہ احسن خان سوال کرتے ہیں کہ کیا شادی آپ نے جلدی کر لی؟
تو اس پر فیروز جو ہے ایک دم سے جواب دیتا ہے کہ نہیں، بلکہ اور جلدی کرنی چاہیے تھی. پھر اس کے ساتھ ہی فیروز خان کہتے ہیں کہ شادی جو ہے کوئی سیکھنے کا پروسیس ہے، ایک سے زیادہ دفعہ کرنی چاہیے اور فالو کرنا چاہیے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس طرح انہوں نے زیادہ شادیاں کی. تو یہاں پر لوگوں نے اب چمگوئیاں شروع کر دی ہیں کہ شاید فیروز جو ہے اگلی شادی کی تیاری میں ہے، اور علیزہ خان کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے وہ اختتام پذیر ہو گئے ہیں، یا پھر نہ بھی ہوئے تو پھر بھی ان کے معاملات جو ہے اگلی شادی کی طرف جاتے ضرور دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہاں پر جاتے جاتے میں ایک آخری بات کروں گی فیروز خان سے ضرور، کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ایٹ ٹائمز میں سنتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن بات کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال کیا کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے بارے میں اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو بڑی تحقیق کے ساتھ کریں، کیونکہ پھر اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ مغرب والے، یہ وہ لوگ جو نعوذ باللہ خاکش آیا کرتے ہیں، خاکم بدہن نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو حقیقت نہیں معلوم. آقا سرکار انہوں نے پہلی شادی جب حضرت خدیجہ سے کی تھی، حضرت خدیجہ علیہ السلام سے، تو یہ آپ کی وہ شادی تھی جس میں آپ نے اس دوران کوئی شادی اور نہیں کی. حضرت خدیجہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ نے جو شادیاں کی وہ مقصد کے تحت کی گئی ہیں. اس میں قبائل کو مضبوط کرنا، احکامات کا لوگوں تک پہنچانا کہ اس عورت سے بھی شادی ہو سکتی ہے، قبیلوں کو مضبوط کرنا، ان کے پیچھے یہ چیزیں تھیں. تو آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا اگر ہم حوالہ دیں تو ہمیں حقائق کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، اور جب بھی ذکر کریں تو اس بات کا ضرور ہم رکھے، احتیاط کریں ہم اس میں، کیونکہ یہ شادیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کی تھیں کہ وہ شادیاں تھیں، بلکہ وہ سیاست بھی تھی، وہ احکامات الہیہ بھی تھے، اور اس کے پیچھے ایک بہت مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک پوری ہسٹری ہے جس کو سمجھ کر ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. اور دوسری شادی کریں، شوق سے کریں، لیکن پھر احکام الہی کی پابندی کے ساتھ، کیونکہ سوال بڑا سخت ہوگا پھر آپ سے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مجھے اور ینگ ایج میں کرنی چاہیے تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ شادی تو واو واٹ اے لرننگ، اور ایک نہیں، جس طرح ہمارے پروفٹ نے زیادہ کی ہیں، زیادہ کرنی چاہیے.